السلام علیکم۔ ایک دن شوہر ایک جوان معذور لڑکی کو گھر لائے اور کہا، یہ میری سالوں پہلے بچھڑی بہن ہے، مجھے آج سڑک پہ ایسی حالت میں ملی۔ شوہر کہنے لگا، میں اپنی بہن کا خیال رکھا کروں گا، تم کچھ دن کہیں نوکری کر لو۔ میں ایک گھر میں ملازمہ کی نوکری کرنے لگی۔ جب شام کو گھر آتی تو سارے کمرے کا سامان بکھرا ہوتا اور وہ معذور لڑکی سسک سسک کر رو رہی ہوتی۔ شوہر مجھے کہتا، گھر میں بلی گھس آئی تھی جس سے یہ ڈر گئی۔ ایک دن میں جلدی گھر آئی، جیسے ہی اندر قدم رکھا میری روح فنا ہو گئی۔ شوہر تو میں وہ لڑکی ہوں جسے آپ بد نصیب یا بے وقوف بھی کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا۔ جب اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی تو میں نے ہوش سنبھالتے ہی غربت کا چہرہ دیکھا۔ ابا محنت مزدوری کرتے، مگر اتنی مہنگائی میں اگر ایک کمانے والا اور کئی کھانے والے ہوں تو گزارا کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ مجھے شروع دن سے کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے جیسے ہی ذرا بڑی ہوئی تو اپنی ہم عمر لڑکیوں کو سکول جاتا دیکھ کر میرا دل بھی سکول جانے کو کرتا۔ اماں سے کہتی تو الٹا مجھے ڈانٹتی اور کہتی، منحوس، ایک تو ہمارے گھر پہلی اولاد تم یعنی بیٹی پیدا ہو گئی، اگر بیٹا ہوتا تو وہ اپنے باپ کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتا، اس کا سہارا بنتا، اور چلو بڑھاپے میں ہمیں تھوڑا سکون تو مل جاتا۔ اماں کبھی کبھی تو مجھے مارتی بھی تھی اور کہتی، گھر کا چولہا مشکل سے جلتا اور تم کو اپنی فرمائشوں کی پڑی۔ میں روتی سسکتی اپنے کمرے میں آ جاتی اور سوچتی، میں نے کون سا کوئی چیز مانگ لی جو اماں مجھے اتنا مارتی ہیں۔ بس میں نے تو اماں سے یہی کہتی کہ مجھے سکول میں داخل کرا دیں، چلو مجھے اپنا نام تو لکھنا آ جائے گا۔ میرے ابا اماں سے مختلف تھے، وہ مجھے بہت پیار کرتے اور اماں سے کہتے، یہ بیٹی گھر میں رحمت ہے، اس طرح سے نہ اسے تانے دیا کرو۔ ابا نے مجھے گاؤں کے اسکول میں داخلہ کروایا اور میں پڑوس والی خالہ زبیدہ کی بیٹی کے ساتھ سکول جانے لگی۔ گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا۔ میں نے مڈل کی تعلیم مکمل کی تو مجھے کسی نے آگے شہر داخل نہ کروایا اور یوں اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وقت کے ساتھ میری جوانی کو پر لگنے لگے اور میرا حسن لوگوں کو جلانے لگا۔ جو مجھے دیکھتا میرے حسن کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکتی۔ یقیناً سب لڑکے مجھے اپنے بستر کی زینت بنانے کا شوق رکھتے ہوں گے۔ ایک رشتہ آیا تو اماں ابا نے میری شادی کے دن رکھ دیے، اور وہ دن آ گئے جب حسن کی ملکہ کسی مرد کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ باہر سے اچانک شور گونجا کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور میری شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ میں سج دھج کر اپنے شوہر کے دفتر سے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم بہت ہی خوبصورت تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر فراز سے کہوں گی کہ آج وہ مجھے کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جائیں۔ میں ان کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ فراز کے پاس دروازے کی چابی ہوا کرتی تھی، پھر یہ اس وقت کون آ گیا تھا؟ اسی سوچ کے ساتھ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ فراز ایک جوان لڑکی کو سہارا دیے کھڑے تھے اور وہ لڑکی مجھے معذور لگی تھی کیونکہ اس سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کو سہارے سے گھر میں لایا اور اندر بستر پہ لٹا دیا۔ فراز کی ایسی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ میں پریشانی سے ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ فراز درد سے کراہتے ہوئے بولے کہ تم فکر نہ کرو نورین، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ فراز نے بتایا کہ دفتر سے واپسی پر لوٹتے ہوئے رستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا۔ میں وہاں دیکھنے کے لیے رکا۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پہ پڑی، جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے زمین نکال دی ہو، کیونکہ وہ لڑکی میری سالوں پہلے ایک میلے میں کھو جانے والی بہن تھی جسے میں گھر لایا ہوں۔
اس کا نام میوش ہے۔ بوندا باندی کی وجہ سے روڈ پر بہت ہی پھسلن تھی اور میوش اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتی تھی۔ فراز ساتھ میں کچھ دوائی اور فروٹ بھی لایا تھا۔ میں فراز کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ فراز کے گھر والوں کا تعلق گاؤں سے تھا اور شہر نوکری کے سلسلے میں وہ آئے تھے۔ ایک رشتے والی کے ذریعے میرا اور ان کا رشتہ ہوا۔ ان کی نوکری بہت اچھی تھی اور آگے پیچھے سسرال والوں کی جھنجھٹ بھی نہیں تھی، اس لیے میرے ماں باپ کی خوشی خوشی مجھے ان کے ساتھ بیاہ دیا۔ فراز کی خوش اخلاقی نے میرے ماں باپ کا دل جیت لیا اور میں بھی ان کی عادات اور اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد یہ 1 مہینہ فراز نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، لیکن اپنی بچھڑی بہن میوش کے اس حالات میں ملنے سے وہ پریشان اور مجبور تھے اور نوکری پر نہیں جا سکتے تھے۔ میوش کو گھر میں آئے 2 دن گزر چکے تھے، مگر وہ سارا دن اسی فکر میں ڈوبے رہتے کہ گھر کا خرچہ کس طرح پورا ہوگا۔ میں نے فراز کو تسلی دی تھی اور میں نے ان کے برے وقت کے ساتھی بنوں گی اور ان کا سہارا بن کر دکھاؤں گی۔ فراز میری بات سن کر ابدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو مجھے ساری زندگی پلکوں پر بٹھائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن حالات نے انہیں اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ انہیں مجھ سے کام کروانا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہن کے ایکسیڈنٹ کا صدمہ اس قدر اپنے دماغ پہ سوار کیا کہ ہر وقت پریشان رہنے لگے اور نہ ہی دفتر پہ کام پہ جاتا۔ مجھے کہتا، نورین میں اپنی بہن کا خود خیال رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ دن تم نوکری کر لو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی نوکری کا تجربہ تو نہیں، لیکن میں نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ نوکری ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پاس سے بات کرتا ہوں، وہ خود ہی تمہیں نوکری دے دیں گے۔ انہوں نے اپنے باس سے بات کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ ان کے باس کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک بھروسہ مند عورت کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار عورت ان کا پورا گھر سنبھال لے۔ فراز کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ البتہ اگر مجھے دفتر میں کوئی نوکری ملتی تو اسے کرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اور میری تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی۔ اگلے ہی دن میں صبح سویرے جلدی اٹھ گئی۔ میں نے پہلے اپنے گھر کے کام کو ختم کیا اور صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بنا دیا۔ پھر فراز کو بتائے ہوئے پتے کے لیے نکل پڑی۔ رکشے والے نے بہت آسانی سے مجھے مطلوبہ پتے پر پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا بنگلہ تھا۔ چوکیدار نے میرا نام پوچھتے ہی مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی، شاید اسے پہلے سے ہی میری آمد کی اطلاع تھی۔ فراز کے باس میرا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت اچھے اخلاق سے ملے اور مجھے بتایا کہ مجھے صرف دیکھ بھال کرنی ہے، اور بھی نوکر موجود ہیں کام کاج کے لیے۔ وہ مجھے کام بتا کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں سارا بنگلہ دیکھتی نکلی۔ میرے لیے یہاں کوئی خاص کام نہیں تھا اور میں خوش تھی، کیونکہ میں اس طرح فراز کا ساتھ دے سکتی تھی۔ مجھے باس کے بنگلے میں کسی بھی چیز پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر سے ہی کمپیوٹر کے ذریعے دفتر کے کام کاج کرتے۔ مجھے کام کرتے ہوئے آج 3را ہی دن تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ باس کے گھر جاتے ہی مجھے خود بخود نیند آنے لگی تھی۔ میں سب سے پہلے جاتے ہی باس کی چائے تیار کر کے ان کے کمرے میں لے جاتی تھی۔ پہلے ہی دن باس نے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی چائے بھی میرے ساتھ ہی لایا کرو اور ہم ساتھ بیٹھ کر پئیں گے۔ میں دن کے کام کاج کی تفصیلات بھی تمہیں بتا دیا کروں گا، اس لیے میں ہر روز جاتے ہی باس کے ساتھ پہلے 1 کپ چائے پیتی اور اس کے بعد مجھے نیند آنے لگ جایا کرتی۔ چائے باس کے گھر میں خاموشی اور سناٹے کی وجہ سے مجھے اچھی نیند آتی تھی، یا پھر یا شاید اے سی کی ٹھنڈک کا اثر تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو نیند آتی ہے تو آپ برابر والے کمرے میں سو جایا کریں اور اٹھنے کے بعد اپنے کام کر لیا کریں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ میرے لیے زبردستی جاگنا محال تھا، اور پھر میں اکثر یہ چائے پینے کے بعد باس کے برابر والے کمرے میں جا کر سو جاتی۔
مجھے ایسی گہری نیند آتی کہ میں آدھا آدھا دن سوئی پڑی رہتی اور باقی کا آدھا دن بھاگ بھاگ کر کام نپٹاتی۔ یوں بھی مجھے گھر واپس جا کر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور میں آنے سے پہلے بھی گھر کے کام کاج نپٹا کر آتی تھی۔ سارا دن مجھے فراز اور مہوش کی بھی فکر ستاتی رہتی، کیونکہ مہوش دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی اور بھری جوانی میں اس کو داغ لگ گیا تھا۔ فراز کے باس بہت ہی اچھے تھے اور وہ میرا پوری طرح خیال رکھتے تھے۔ ان کے گھر مجھے پر کسی پر قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں اپنی مرضی سے کام کرتی اور کھا پی سکتی تھی۔ کام سے چھٹی کے وقت باس میرے ہاتھ میں کچھ نوٹ پکڑا کر کہتے کہ جاتے جاتے گھر کے لیے کچھ پھل فروٹ لے جانا، اور جب میں گھر واپس آتی تو گھر کا حال دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ سارا باورچی خانہ بکھڑا پڑا ہوتا اور گھر کے حالت بھی بہت ابتر ہوتی۔ میری معذور نند یعنی کہ مہوش سسک سسک کر رو رہی ہوتی۔ میں جب بھی فراز سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتے کہ بلی آئی تھی اور اس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ کہتا کہ میں باہر بازار تھا تو مہوش اٹھ تو سکتی نہ تھی، اس لیے بلی بہت آرام سے گھر کی بربادی کرتی ہے۔ لیکن فراز کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتی، کیونکہ میں گھر کی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر کے جاتی تھی، لیکن نہ جانے بلی کس رستے سے روز ہی گھر میں داخل ہو جاتی اور میری صبح والی ساری محنت پر پانی پھیر جاتی۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی، وہ تھا مہوش کا گھٹ گھٹ کر رونا۔ اس واقعے کو 10 دن گزر چکے تھے اور میں گھر کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا گھر میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھا، اس لیے کبھی کبھی میرا ان سے فون پر رابطہ ہو جایا کرتا تھا، اور یوں بھی میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ ایک دفعہ آ کر فراز کی بہن سے مل کر چلے گئے تھے۔ فراز نے مجھے انہیں اپنی نوکری کے متعلق کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے والدین کو پتہ چلے گا کہ میں نوکری کر رہی ہوں تو فراز کو ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے ماں باپ ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے کہ ابھی ہماری شادی کا مہینہ ہی گزرا ہے اور تمہارے ماں باپ کیا سوچیں گے۔ میں نے ان کی بیٹی کو نوکری پر لگا دیا، مجھے تمہارے ماں باپ کے سامنے بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے فراز سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنی نوکری کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اور ویسے بھی مہوش کی طبیعت ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے کون سا نوکری کرنی تھی۔ ابھی تو میں نے حالات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی رہنے لگی تھی، ہر وقت میرے جسم میں درد ہونے لگتا۔ مجھے اب اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ گھر کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس لیے عورت کو بہت ہی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے فراز کے بہت سارے کام کرنے پڑتے اور سب کاموں سے فارغ ہو کر سوتے سوتے رات دیر ہو جاتی۔ اگلی صبح پھر میں کسی مشین کی طرح کاموں میں لگ جاتی۔ مہوش کے پاؤں پر 4 ہفتوں کے لیے پلاسٹک بنا ہوا تھا۔ وہ ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے اور میں پوری طرح تھک چکی تھی۔ جب بھی کام سے تھکی گھر آتی تو فراز میرا ہاتھ تھام کر کہتے کہ میری وجہ سے تمہیں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ فراز کی بات سن کر میں مسکرا دیتی ہوں۔ دل ہی دل میں مجھے اس بات کی خوشی محسوس ہوتی کہ میرا شوہر میری کتنی پرواہ کرتا ہے۔ میں رات کا کھانا فراز کے ساتھ ہی کھاتی اور فراز مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ فراز کے گھر والوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر فراز کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ وہ ہماری شادی میں بس 2 ہی دن کے لیے شہر آئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے فراز کی حالت پر بہت افسوس ہوتا۔ مہوش تو ان کی بیٹی تھی اور فراز نے انہیں بتایا تو ہوگا کہ ان کی بچھڑی بہن اس کو مل گئی ہے۔ وہ اتنے سخت دل تھے کہ ایک بار بھی اپنی بچھڑی بیٹی کو ملنے نہ آئے تھے، کیونکہ گھر والے
کتنے بے حس تھے، وہ باقاعدگی سے انہیں پیسے بھیجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کبھی فراز کا احساس نہ کیا۔ وہ کئی سالوں سے اکیلے شہر میں زندگی گزار رہے تھے، اور ہماری شادی کی رات فراز نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ بہت سالوں کے بعد مجھے کسی کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ اس وقت میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا تھا کہ فراز کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی تکلیفوں میں ان کا سہارا بنتا، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی انہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ ایک دن صبح گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت میں نے ہمیشہ کی طرح سب کام کیے اور بہت اچھی طرح سے ساری کھڑکی دروازے بند کر دیے اور پوری طرح چیک کر لیا کہ کہیں بھی بلی کے آنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے واپس آ کر اتنی گندگی کو صاف کرنے میں 2 گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اس لیے میں پوری طرح بندوبست کر کے اپنے کام کے لیے نکل پڑی۔ شام کو میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ روز کی طرح آج بھی گھر پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ مہوش سسک سسک کر رو رہی تھی اور اس کے کپڑے پر گند لگا ہوا تھا۔ میں نے مہوش سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مہوش نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے فراز سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح یہی کہتے کہ میں تو بازار گیا تھا، پیچھے سے بلی آئی، اس نے بہت ستیہ ناز کیا۔ مجھے کیا معلوم، اگلے دن میں کام پر گئی تو سارا وقت میرا دھیان گھر کی طرف ہی لگا رہا۔ میں باس کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکی، اور آدھے دن کے بعد جب باس دفتر چلے گئے تو میں چوکیدار کو اطلاع کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے پاس گھر کی چابی ہوا کرتی تھی، اس لیے میں گھر پہنچ کر خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا شوہر اپنی معذور بہن کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا تھا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں بہت ہی اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے اور وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ساتھ مزے سے انجوائے کر رہا تھا، اور جس بات نے مجھے حیران کر رکھا تھا وہ یہ تھی کہ مہوش اپنے دونوں پیروں پر کھڑی آرام سے چل پھر رہی تھی۔ میرے سامنے تو وہ سارا وقت بستر پر پڑی رہتی اور فراز کے سہارے سے کھڑی ہوتی، لیکن اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے دوست کہہ رہے تھے کہ فراز، تیری بیوی کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، اب ہم دونوں چلتے ہیں، وہ بیچاری آ کر پھر سارے گھر کی صفائی کرے گی۔ فراز کے دوست پسینے سے شرابور اپنی شرٹ پہن رہے تھے اور مہوش ایک طرف برہنہ حالت میں لیٹی رہی تھی۔ فراز کے دوست ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ تجھے بہت ہی بھولی بھالی بیوی مل گئی ہے جس سے تو اپنی چالاکی سے پوری طرح پاگل بنا چکا ہے۔ فراز کہنے لگا کہ نورین خود پاگل بننے کو تیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ محبت کے 2 جملے سن کر وہ ایسے پاگل ہو جاتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا۔ جس وقت نورین میری زندگی میں شامل ہوئی اس وقت میں خود حالات سے بہت ہی تنگ آ چکی تھی، اور مجھ پر میرے باس کا کئی ہزاروں کا قرض چڑھ چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ نورین سے شادی کرنے کے بعد میں اس کے ماں باپ سے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر کے باس کا قرض چکا دوں گا، لیکن پھر جب باس میری شادی پر آئے تو ان کا دل خود ہی نورین پر آ گیا۔ میں کیا نظر آیا تھا کہ وہ دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ جب شادی کے بعد میں اگلے دن دفتر گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں نے ان کا قرض نہ لوٹایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے باس سے کہا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جلدی میں اپنے سسرال والوں سے پیسے لے کر انہیں واپس کر دوں گا۔ تب باس نے میرے سامنے ایک آسان سا رستہ رکھا کہ اگر میں نورین کو ان کے حوالے کر دوں گا تو وہ میرا سارا قرضہ معاف کر دیں گے۔ وہ نورین کے ساتھ محض وقت گزاری کرنا چاہتے تھے، اور ان کو یوں بھی میں نے اپنی زندگی میں اس مقصد کے تحت شامل کیا تھا۔ کیونکہ نورین کے والد بہت ہی پیسے والے تھے، اس لیے میں نے باس کی بات مان لی، اور یوں میں اس مجبور لڑکی کو بازار حسن سے اٹھا لایا اور نورین کے سامنے اسے معذور پیش کیا اور اسے کہا یہ میری سالوں پہلے بچھڑی بہن ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نورین میرے پیار میں الو ہے، جیسا کہوں گا وہ فلم چلاؤں گا۔
وہ یقین کرے گی۔ نورین کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ باس کے گھر نوکری کرنے میں ویسے بھی اب مزید نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نورین کو پوری طرح استعمال کیا اور باس سے کہا کہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ بھی اٹھائے گا اور میرا قرضہ بھی معاف کر دے گا۔ باس تو نورین کی خوبصورتی پر پوری طرح مٹ گیا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی مان گیا۔ اب میری بیوی سارا دن اس کے گھر ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہے نیند کی دوا دے کر اسے استعمال کر لیتا ہے۔ اس نے میرا سارا قرضہ بھی معاف کر دیا اور میرے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے اور میں مزے سے عیاشی کر رہا ہوں۔ وہ نورین کے ذریعے اپنی ہوس پوری کر رہا ہے اور میں نورین کی غیر موجودگی میں میوش کے ذریعے اپنی پیاس بجھا رہا ہوں۔ فراز کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے مجھے کیسے جہنم میں دھکیل دیا۔ میرا شوہر جس سے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی، وہ اپنی عیاشی کی خاطر میرا سودا کر چکا تھا اور میری پیٹھ پیچھے وہ دوسری عورتوں سے تعلق بنا رہا تھا۔ فراز کا دوست کہنے لگا کہ یہ سب دن تو نہیں چل سکتا، کیونکہ میوش کا سچ کبھی نہ کبھی تو نورین کو پتہ چلنا ہی ہے۔ وہ تیری بہن نہیں، نہ ہی معذور ہے، بلکہ ایک بازاری لڑکی ہے۔ وہ اس وقت نورین تیرے باس کے گھر کا کام چھوڑ دے گی، پھر تجھے واپس نوکری ہی کرنی پڑے گی۔ فراز نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ تیرے دوست نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ میں نے اپنے باس سے کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں نورین کے ساتھ اپنی کچھ نازیبا تصاویر بنا لے اور اس کے ذریعے نورین کو بعد میں اس طرح بلیک میل کرے کہ وہ ساری زندگی ان کی نوکری کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ نورین مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ یہ کبھی بات مجھے نہیں بتائے گی کہ میرا باس اسے بلیک میل کر کے استعمال کر رہا ہے۔ وہ ساری زندگی میرے باس کی غلامی کو قبول کر لے گی اور میں دوبارہ کبھی نوکری نہیں کروں گا۔ میرا باس نورین کے بدلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھجوا دیتا ہے کہ میں ان پیسوں سے مزے سے عیاشی کر سکتا ہوں اور نورین جیسی کئی لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا سکتا ہوں۔ میں ایک نورین کے بدلے کئی نورین خرید سکتا ہوں۔ فراز کی بات سن کر اس کے دونوں دوست ہنسنے لگے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا دوست کہہ رہا تھا کہ چل، ہم بھی تیرے ساتھ مزے کر رہے ہیں۔ وہ تینوں میوزک کی آواز پر پھر رقص کرنے لگے تھے اور اس لڑکی پہ ٹوٹ پڑے اور میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کی محبت بھی اس طرح اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی دکھائی دے رہا تھا، اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ باس کے گھر چائے پیتے ہی مجھے نیند کیوں آنے لگ جایا کرتی تھی اور باس مجھ پر کیوں اتنے مہربان تھے۔ وہ تو میری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر چکے تھے۔ میری شوہر نے اپنی آسائشوں کے لیے مجھے بھٹی میں جھونک دیا اور ایک بار پھر یہ نہیں سوچا کہ میں اس کی نکاح میں آئی ہوئی عورت ہوں جس کی عزت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ میرا شوہر میرا لباس تھا اور میں آج خود کو برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ مجھ پر جو قیامت گزرنی تھی گزر چکی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور سیدھے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے دیکھ کر فراز کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت گھر لوٹ آؤں گی۔ میں نے سیدھے فراز کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا۔ میں خود کو رو دھو کر کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فراز کے دوستوں سے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائیں، کیونکہ میں پولیس کو اطلاع کر چکی ہوں اور اس لڑکی کے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں ان دونوں کو بھی گرفتار کر سکتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی ان دونوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ دونوں فوراً ہی بھاگ گئے۔ اب فراز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کہا کہ میں اس کی حقیقت بہت پہلے ہی جان گئی تھی اور اس لیے میں نے اس کے خلاف تمام ثبوت جمع کر لیے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں جب پولیس یہاں آئے گی تو میں ان تمام ثبوتوں کے ساتھ فراز کو بھی گرفتار کروا دوں گی۔ میری بات سنتے ہی فراز میرے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ اپنے باس کے قرضے سے بہت ہی پریشان تھا کہ باس نے قرضہ معاف کرنے کے لیے اسے یہ رستہ دکھایا
تو وہ بنا سوچے سمجھے اس رستے پر چل پڑا۔ میں نے فراز کو ایک اور زوردار تھپڑ مارا اور اسے پوچھا اگر اس کا باس اس سے اس کی جان مانگتا تو کیا وہ دے دیتا؟ میرا سوال سن کر فراز خاموش ہو گیا۔ میں نے غصے میں فراز سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی جان نہیں دیتا، تو پھر میری عزت کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے فراز سے اسی وقت طلاق کا مطالبہ کیا اور فراز سے طلاق حاصل کر کے خود کو ایسے نامرد سے علیحدہ کر لیا جو اپنی بیوی کو بیچ کر اپنی زندگی کو پورا آسائش بنانا چاہتا تھا۔ میں نے فراز کے باس کو میسج کیا کہ وہ فراز سے اپنا قرضہ خود وصول کرے۔ میں اس قرضے کی قسط نہیں بن سکتی۔ جو کچھ فراز کے باس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں انہیں معاف کر چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے ان کے گھر میں نہ بھیجتا، وہ کبھی اپنی نزدیک زیادہ قصور میرے شوہر کا تھا۔ میں نے طلاق لے کر اسے چھوڑ کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ میں نے فراز سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے پولیس کو نہیں بلایا تھا، میں تو بس فراز کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے پیروں پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ میں لوٹ کر اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور سارا راستہ یہی سوچ رہی تھی کہ کبھی ہم ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں جن کے خاندان کا بھی ٹھیک طرح سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی موجود نہیں ہے تو ہماری بیٹی وہاں راج کرے گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی عزت دار گھرانے کا لڑکا ہی ہماری بیٹی کو عزت دے سکتا ہے۔ جس ساس سسر کے رشتے کو ہم اپنی بیٹی کے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، دراصل وہی لوگ ہماری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر کی چار دیواری میں جگہ دیتے ہیں۔ نئے رشتے جوڑتے وقت لڑکے اور لڑکی کے خاندان والوں کو بھی اچھی طرح جان لیجئے، کہیں فراز جیسا کوئی گھٹیا مرد آپ کی بیٹی کی عزت کو ملیا میٹ نہ کر دے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو بیٹی کی زندگی تو برباد ہو جاتی ہے، ساتھ اس کی آہیں بہت سی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔